بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، عتبہ بن ابی وقاص نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی کہ زما کی باندی کے بچے کو اپنے قبضے میں لے لے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ لڑکا میرا ہے۔ پھر جب فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو سعد رضی اللہ عنہ نے زما کی باندی کے لڑکے کو لے لیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عبد بن زما بھی ساتھ تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے۔ انہوں نے مجھے وصیت کی تھی کہ یہ انہی کا لڑکا ہے، لیکن عبد بن زما نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بھائی ہے جو زما میرے والد کی باندی کا لڑکا ہے، انہی کی فراش پر پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زما کی باندی کے لڑکے کو دیکھا تو واقعی وہ عتبہ کی صورت پر تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد بن زما، یہ تمہاری پرورش میں رہے گا، کیونکہ بچہ تمہارے والد ہی کی فراش میں پیدا ہوا ہے۔ آپ نے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اے سودا بنت زما رضی اللہ عنہما ام المومنین، اس سے پردہ کیا کر۔ یہ ہدایت آپ نے اس لیے کی تھی کہ بچے میں عتبہ کی شہابت دیکھ لی تھی۔ سودا رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ ہم میں سے ایک شخص نے اپنی موت کے بعد اپنے غلام کی آزادی کے لیے کہا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو بلایا اور اسے بیچ دیا۔ جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر وہ غلام اپنی آزادی کے پہلے ہی سال مر گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کے بیچنے اور اس کے ہبہ کرنے سے منع فرمایا تھا۔ برجہ رضی اللہ عنہا کو میں نے خریدا تو ان کے مالکوں نے ولا کی شرط لگائی کہ آزادی کے بعد وہ انہی کے حق میں قائم رہے گی۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم انہیں آزاد کر دو، ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو قیمت دے کر کسی غلام کو آزاد کر دے۔ پھر میں نے انہیں آزاد کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برجہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان کے شوہر کے سلسلے میں انہیں اختیار دیا۔ برجہ نے کہا کہ اگر وہ مجھے فلاں چیز بھی دے تب بھی میں اس کے پاس نہ رہوں گی۔ چنانچہ وہ اپنے شوہر سے جدا ہو گئی۔ انصار کے بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اجازت چاہی اور آ کر عرض کیا کہ آپ ہمیں اس کی اجازت دے دیجئے کہ ہم اپنے بھانجے عباس کا فدیہ معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایک درہم بھی نہ چھوڑوں۔ حکیم بن حزم نے اپنے کفر کے زمانے میں 100 غلام آزاد کیے تھے اور 100 اونٹ لوگوں کی سواری کے لیے دیے تھے۔ پھر جب اسلام لائے تو 100 اونٹ لوگوں کی سواری کے لیے دیے اور 100 غلام آزاد کیے۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض ان نیک عمل کے متعلق آپ کا فتویٰ کیا ہے جنہیں میں نے بانیت ثواب کفر کے زمانے میں کیا کرتا تھا؟ ہشام بن عروہ نے کہا کہ نقص باقی اعتبار باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، جو نیکیاں تم پہلے کر چکے ہو وہ سب قائم رہیں گی۔ جب حزان قبیلے کے بھیجے ہوئے لوگ مسلمان ہو کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے کھڑے ہو کر ان سے ملاقات فرمائی۔ پھر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواست کی کہ ان کے اموال اور قیدی واپس کر دیے جائیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، خطبہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھتے ہو میرے ساتھ جو لوگ ہیں، میں اکیلا ہوتا تو تم کو واپس کر دیتا، اور بات وہی مجھے پسند ہے جو سچ ہو، اس لیے دونوں چیزوں میں سے ایک ہی تمہیں اختیار کرنی ہوگی، یا اپنا مال واپس لے لو، یا اپنے قیدیوں کو چھڑوا لو۔ اس لیے میں نے ان کی تقسیم میں بھی دیر کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف سے لوٹتے ہوئے جعرانہ میں اذان والوں کا وہاں پر کئی راتوں تک انتظار کیا تھا۔ جب ان لوگوں پر یہ بات پوری طرح ظاہر ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں، مال اور قیدیوں میں سے صرف ایک ہی کو واپس فرما سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے آدمی ہی واپس کر دیے جائیں جو آپ کی قید میں ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطبہ فرمایا، اللہ کی تعریف اور اس کی ثنا کے مطابق کرنے کے بعد فرمایا، اما بعد، یہ تمہارے بھائی ہمارے پاس ندام ہو کر آئے ہیں، اور میرا ابھی خیال یہ ہے کہ ان کے آدمی جو ہماری قید میں ہیں انہیں واپس کر دیے جائیں۔ آپ جو شخص اپنی خوشی سے ان کے آدمیوں کو واپس کرے وہ ایسا کر لے، اور جو شخص اپنے حصے کو چھوڑنا نہ چاہے اور اس شرط پر اپنے قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہو کہ ان قیدیوں کے بدلے میں ہم اسے اس کے بعد سب سے پہلی غنیمت میں سے جو اللہ تعالی ہمیں دے گا اس حصے کا بدلہ اس کے حوالے کر دیں گے، تو وہ ایسا کر لے۔ لوگ اس پر بول پڑے کہ ہم اپنی خوشی سے قیدیوں کو واپس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، لیکن ہم پر یہ ظاہر نہ ہو سکا کہ کس نے ہمیں اجازت دی ہے اور کس نے نہیں دی ہے، اس لیے سب لوگ اپنے خیموں میں واپس جائیں اور سب کے چودھاری آ کر ان کی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ چنانچہ سب لوگ چلے گئے اور ان کے سرداروں نے ان سے گفتگو کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو خبر دی کہ سب نے اپنی خوشی سے اجازت دے دی ہے۔ یہی وہ خبر ہے جو ہمیں حوزان کے قیدیوں کے سلسلے میں معلوم ہوئی ہے۔ ظاہری نے کہا، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بحرین سے مال آیا کہا تھا کہ بدر کے موقع پر میں نے اپنا بھی فدیہ دیا تھا اور عقیل رضی اللہ عنہ کا بھی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔